یہ ہفتہ وار ذکر کی یہ محفل ہے، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ جو یہ دین کی اشاعت کرتے ہیں، بلائی اور نیکی کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، روحانیت اس کا درس دیتے ہیں، تو اللہ پاک یہ جو کچھ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان میں اللہ ان کی خصوصی معاونت اور مدد فرمائے۔ اللہ ان کے اس فیضان کو مزید ترقی نصیب فرمائے، ان کے فیضان کو اللہ پاک عام فرمائے۔ آج ان کی اس ہفتہ وار محفل کے اندر مجھے بھی اللہ پاک نے یہاں حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ یہاں آیا، اتفاقاً اتوار کو آ گیا، تو یہ محفل خیال کیا کہ آج محفل ہے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے بھی حاضر ہونا ہے۔ اس محفل کی مناسبت سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں نے دیکھا آج یہ زیادہ تر قرآن مجید کے متعلق اپنی اس محفل میں یہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم بھی قرآن مجید کے متعلق ہی بیان کرتے ہیں۔ چلو مزید توضیح ہو جائے گی، مزید وضاحت ہو جائے گی، مزید آپ کو کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی یہ مقدس کتاب جو سرکار کے ذریعے سے ہمیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی، یہ وہ کتاب ہے جس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ساری کتابوں سے یہ افضل کتاب ہے۔ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی ہے، زبور بھی آسمانی ہے، مگر یہ ساری آسمانی کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ وہ کتابیں بھی اللہ کا کلام ہیں، یہ کتاب بھی اللہ کا کلام ہے، مگر اس کو جو اللہ نے شرف نصیب فرمایا اور کسی صحیفے اور کسی کتاب کو شرف نصیب نہیں فرمایا اللہ پاک نے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ساری سرکار کی نسبتوں کی وجہ سے یہ افضلیت اور فضیلت شان ہے۔ سرکار سارے نبیوں سے افضل، سرکار کی کتاب ساری کتابوں سے افضل، سرکار کی امت ساری امتوں سے افضل، سرکار کا دین سارے دینوں سے افضل، سرکار کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل، سرکار کی ازواج مطہرات سارے نبیوں کے ازواج مطہرات سے افضل۔ تو یہ چونکہ افضل نبی سے نسبت ہو گئی، اس وجہ سے جس چیز کو سرکار سے نسبت ہو گئی وہ بھی افضلیت والا ہو گیا۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے یہ شان بخشی ہے، کسی کتاب اپنی کتاب اللہ پاک نے جو نبیوں پہ نازل فرمائی، کسی کی حفاظت کا اللہ پاک نے وعدہ نہیں فرمایا، اور قرآن کا فرمایا ہم نے اس کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ آج 15ویں صدی گزر رہی ہے اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے۔ اس کے بے شمار اس مقدس کتاب کے دشمن تھے، اسے مٹانا چاہتے تھے، اس میں رد و بدل کرنا چاہتے تھے، مگر یہ بعین ہی اسی طرح اب تک موجود ہے جس طرح حضور پہ نازل ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے، اور یہی اس کی سچائی اور صداقت، اسلام کی سچائی اور صداقت اور حضور کی سچائی اور صداقت کی یہ بیان دلیل ہے کہ یہ قرآن اسی طرح موجود ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جس طرح کہ یہ نازل ہوا تھا۔ بلکہ قرآن کا موجود ہونا تو اپنی جگہ ہے، قرآن کی زبان جس کے اندر یہ بات کرتا ہے بلسان عربی مبین، قرآن بار بار کہتا ہے میری زبان عربی ہے، میں عربی زبان میں بات کرتا ہوں۔ انجیل کی اپنی زبان تھی، تورات کی اپنی تھی، زبور کی اپنی تھی، عبرانی تھی، سریانی تھی، جو زبانیں بھی تھیں، جن جن علاقوں کے اندر وہ تورات یا انجیل اتاری گئی اسی زبان کے اندر اتاری گئی جو زبان وہاں علاقے میں بولی جاتی تھی،
ملک شام میں بولی جاتی تھی، مصر میں بولی جاتی تھی۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ زبان بولی جاتی تھی، عبرانی سی یا سنیانی تھی، اور شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب انجیل نازل ہوئی وہ زبان بولی جاتی تھی۔ قربان جائیں، قرآن نے صرف اپنی زبان ہی کو قائم نہیں رکھا، بلکہ اس نے قوم کی زبانوں کو بھی وہاں تبدیل کر دیا۔ وہاں جا کر دیکھیں، وہ دوسری زبانوں کی بجائے وہاں بھی عربی مروج ہے۔ یہ قرآن کی یہ شان ہے۔ قرآن کی اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی، جس زبان کے اندر اس کو اتارا گیا اس نے دوسروں کی زبانوں کو بھی ختم کر کے وہاں پہ اس نے عربی زبان کو رائج کر دیا۔ یہ ہمارے قرآن کی یہ خصوصیت ہے، ہمارے قرآن کی یہ شان ہے اور قرآن کی عظمت ہے۔ اور قرآن نے پھر ایک دعویٰ کیا تھا، جو دعویٰ سچا کر دکھایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، تم بھی سارے بندے اکٹھے کر لو، فرشتوں کو اکٹھے کر لو، جنات کو اکٹھے کر لو، جس کو چاہتے ہو مخلوق میں سے اکٹھے کر لو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ تو 114 صورتیں نا اس کی، ایک صورت بنا کر لاؤ، لیکن سن لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہ کر سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے۔ قرآن نے پیشن گوئی فرمائی، نہ کر سکو گے، چنانچہ اب تک کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ اس جیسی صورت کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی بنا کر نہیں لا سکا، نہ لا سکے گا۔ یہی قرآن مجید کا جو واضح چیلنج تھا، اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ اس کی صداقت اور سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن کا سچا ہونا اسلام کا سچا ہونا ہے، قرآن کا سچا ہونا حضور کا سچا ہونا ہے۔ قرآن کے اندر یہ شان ہے، اس کی خوبی ہے اس کے اندر۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید رکھا ہے، یہ تقریباً 600 صفحات پہ، درمیانے صفحے سے پیج کا یہ 600 صفحات پہ مشتمل اکثر قرآن مجید ہوتے ہیں، 600 400 کے صفحات پہ۔ اتنی ضخیم کتاب ہے، عربی کے اندر ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو جناب تھوڑے عرصے میں ازبر کر کے یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہے دنیا کے اندر کوئی اور ایسی کتاب جس کا ہمیں کوئی ایسا حافظ ملے؟ وہ چند ایک کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں احادیث لاکھوں کی تعداد میں یاد ہوتی تھی، بمائے سند کے، بمائے الفاظ متن کے یاد ہوتی تھی۔ چند ایک لوگ تھے جو گزر گئے، میرے خیال میں اس وقت نہیں ہوں گے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس وقت زمین پہ موجود ہیں، جن کے سینوں کے اندر اللہ نے یہ اتنی ضخیم کتاب محفوظ کر دی ہے۔ اس کا تھوڑے عرصے کے اندر چھوٹے چھوٹے 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 کا بچہ، اس کے سینے کے اندر اس کتاب کا محفوظ ہو جانا، یہی اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ ہے کوئی تورات کا حافظ، ہے کوئی انجیل کا حافظ؟ بلکہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جس زمانے کے اندر یہ تورات اتری تھی، اس زمانے میں اس کا کوئی حافظ نہیں تھا، صرف نبی ہوتے تھے، نبی اس کے حافظ ہوتے تھے، اور امتیوں میں سے کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، دیکھ کر پڑھتا تھا۔ اسی لیے تو اس کے اندر تبدیلی ہو گئی، کیونکہ سینے میں محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ سینے میں محفوظ ہے، میں تبدیلی کروں گا پیچھے سے بچہ بول جائے گا مولوی صاحب غلط پڑھا ہے آپ نے، قرآن مجید ایسے ہے جو سینے کے اندر محفوظ ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، جو صرف اوراق میں ہے اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کتاب اس کا کوئی حافظ نہیں تھا، انجیل کا حافظ نہیں تھا، تورات کا نہیں تھا، زبور کا نہیں تھا، قرآن ہے۔ ترجمہ سمجھے نہ سمجھے، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے آسانی کے ساتھ اس کو قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کی سچائی ہے، قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ سینے کے اندر آسانی کے ساتھ یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چلو جی بچے کا بھی کمال ہے، بچہ بڑا ذہین ہے، بچہ بہت اچھا محنتی ہے جس نے قرآن یاد کیا، مگر بچے کی اس ذہانت کے ساتھ ساتھ قرآن کی خوبی بھی ہے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے کہ چھوٹے بچے کے سینے کے اندر اس نے گھر کر لیا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ضلع گجرات پاکستان سے تعلق رکھنے والے قبلہ حکیم الامت مفتی امن یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اردو کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر نعیمی ہے۔ مکمل نہیں کر سکے اپنی حیات میں،
ان کے صاحبزادے نے شروع کی مگر وہ بھی میرے خیال میں مکمل نہیں ہو سکی، البتہ یہ حاشیہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ وہ مکمل ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو وہ جو مفصل تفسیر آپ نے لکھی ہے تفسیر نعیمی، اس کے پہلے پارے کے مقدمے میں بڑی پیاری بات آپ لکھتی ہیں اپنے اساتذہ میں سے مولانا نعیم الدین صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، جو ان کے استاد تھے، ان کی بات لکھتے ہیں کہ بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے صاحب علم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے۔ تو کسی شخص سے غیر مسلم سے ان کا مناظرہ تھا، یعنی کوئی ہندو کو آریہ جن کے وید ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی کروڑ سال ہو گئے ہماری کتاب کو دنیا پہ آئے ہوئے، ہمارے تو اس کو تو تقریباً سینکڑوں سال ہوئے ہیں، 1,500 سال ہوئے ہیں تقریباً، وہ کہتے ہیں کئی کروڑ سال ہو گئے ہماری کتاب کو دنیا پہ آئے ہوئے۔ تو وہ اس آریے کے ساتھ، یعنی اس وید کتاب کو ماننے والے کے ساتھ آپ کا مناظرہ تھا کسی بات پہ۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، جب اس کی باری تھی کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بڑی باتیں کرتے ہیں مگر ایک بات بتلائیں، آپ کے قرآن کے مجھے 15 پارے یاد ہیں، میری وید کا بھی آپ کو کوئی حصہ یاد ہے؟ یہ اس نے اپنا گویا کمال ظاہر کیا کہ میں اتنا صاحب علم ہوں، اتنے کمال والا ہوں کہ مجھے اپنی کتابیں تو اپنی، مجھے قرآن کی بھی 15 پارے یاد ہیں، مولانا صاحب میں اتنا نقص ہے، اتنی کمی ہے کہ انہیں میرے وید کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے۔ تو اس نے برملا کہا، بڑے مجمع میں کہا کہ آپ کی کتاب کے مجھے 15 پارے یاد ہیں۔ اس ہندو نے کہا اب میری کتاب کا آپ کو بھی کوئی حصہ یاد ہے؟ بظاہر اس کا سوال بڑا وزنی تھا۔ آپ کی جب باری آئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تو نے یہ بات کی ہے، مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میرے قرآن کے تجھے 15 پارے یاد ہیں اور تیرے وید کا مجھے کوئی حصہ یاد ہے، یعنی آپ نے فرمایا بات سن، میرے قرآن کا یہ کمال ہے، تیرے جیسے دشمن کے سینے میں بھی جا کر گھس گیا ہے، تیرے جیسے دشمن کے سینے میں گھر کر گیا، یہ میرے قرآن کا کمال ہے، اور تیری کتاب کا یہ نقصان ہے، میں اپنوں کے سینے میں بھی محفوظ نہیں ہے، اور میرا قرآن ہے جو جس کو آئے تھوڑا عرصہ ہوا پوری دنیا پہ پھیل گیا ہے، اور تیری کتاب تو انڈیا سے بھی باہر نہیں نکل سکی۔ بات کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن کا یہ کمال ہے، قرآن دیکھیے آپ پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، کوئی آسمانی کتاب اتنی پھیلی ہوئی نہیں ہے، کوئی رسالہ پھیلا ہوا نہیں ہے، کوئی نیوز پھیلا ہوا اتنا نہیں ہے جتنا قرآن پھیلا ہے، اور سب سے زیادہ اس زمین پہ پڑھا جانے والا یہ قرآن مجید ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے جی؟ وہ کیسے کہ جس جگہ بھی مسلمان ہوں گے نماز تو پڑھتے ہوں گے نا، فاتحہ تو آتی ہی ہوگی ان کو، سورہ اخلاص تو آتی ہی ہوگی، تو سورہ اخلاص بھی قرآن ہے، فاتحہ بھی قرآن ہی ہے، یعنی روئے زمین پہ 24 گھنٹے یہ پڑھا جاتا ہے۔ 24 اسی میں کہتا ہوں ویسے ٹھیک ہے لوگ رات کو بھی جاگ کر پڑھتے ہیں، دن کو بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ سورج جو ہوتا ہے یہ چکر لگاتا ہے نا، ایک جگہ ظہر ہے، ایک جگہ جناب آپ دیکھیں گے صبح کا ٹائم ہے، ایک جگہ عشاء کا ٹائم ہے، ایک جگہ جناب مغرب کا، ایک جگہ عصر کا ہے، یہ 24 گھنٹے مسلسل دنیا میں یہ نمازوں کے اوقات ہیں، اور ہر جگہ اور نہیں تو نمازوں کے اندر تو قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا 24 گھنٹے اس زمین پہ قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور رمضان میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بہاریں ہوتی ہیں، کیا رونقیں ہوتی ہیں جناب، مساجد کے اندر حفاظ کرام دن کو دور کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کو ہے بکثرت پڑھا جاتا ہے، اور رات کو پھر نماز تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہے جناب وہ بھی کوشش کرتے ہیں رمضان میں، اور نہیں تو ایک ختم ہو ہی جائے، تو وہ بھی اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھتے ہیں، سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ جتنی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس کے سوا اور کسی کتاب کو اتنی کثرت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اگرچہ مسلمان انسانوں کی جب ہم شمار کریں تعداد میں، انسانوں میں یہ تعداد میں یہ تھوڑے ہوں گے، مگر قرآن جتنا کثرت کے ساتھ دنیا میں پڑھا جاتا ہے اتنی کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور پھر قرآن کی ایک اور عظمت دیکھیے، ایک اور شان دیکھیے، آپ کوئی کسی مولوی سے کوئی تقریر سنیں گے 2 مرتبہ سنیں گے بعین ہی، جس طرح وہ اول سے شروع کرے آخر تک اسی طرح بیان کری پڑھی لکھی ہوئی پڑھے، تو آپ ایک دفعہ سنیں گے 2 دفعہ کہیں گے مولوی صاحب یہ تقریر تو آپ نے ہمیں کئی دفعہ سنائی، اکتا آ جائیں گے۔ کوئی نعت خوان بار بار ہر محفل مجلس میں وہی نعت پڑھتا رہے تو آپ کہیں گے یہ کئی دفعہ ہم نے سنی ہے، ہم نے پتہ ہے یہ یہی پڑھتا ہے۔ آپ اکتا جائیں گے، کوئی اچھی سے اچھی نعت آپ سنیں اکتا جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، آپ کوئی تقریر اچھی سے اچھی سنیں مسلسل سنتے رہیں کچھ عرصے کے بعد اکتا جائیں گے۔
مگر یہ 1500 سال قریب ہو گئے مسلسل پڑھنے کے ساتھ، مگر اس کے پڑھنے سے آدمی اکتاتا نہیں ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ جتنی بار آپ پڑھیں گے والناس پہ پہنچیں گے، پھر جناب آپ الف لام میم سے شروع کر دیں گے اور آپ اکتائیں گے نہیں، اور ہر بار اس کے پڑھنے کا نیا لطف اٹھائیں گے آپ۔ اور اس لیے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو والناس پہ پہنچو نہ پڑھو، وہاں پہنچو تو وہاں پہ ختم نہیں کر دینا، بلکہ والناس پہ پہنچنے کے بعد پھر الحمدللہ الف لام میم والمفلحون تک پڑھو، تاکہ شیطان یہ پہلے وہ سمجھے گا شاید بس ناس پہ پہنچ گیا اب چھوڑ دے گا، اب تو جان چھوٹ گئی نا۔ جب تم وہاں تک پڑھو گے کہے گا اوہو اس نے تو پھر شروع کر دیا ہے، یہ تو نہیں چھوڑتا ہے اس کو، کہ یہ میری آقا کا یہ فرمان ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے، قرآن مجید جب آپ ختم کریں اس کی تلاوت والناس پہ پہنچے تو دعا اس وقت کریں جب پھر دوبارہ الحمد شریف اور اس کے ساتھ الف لام میم سے المفلحون تک یہ 5 آیتیں پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں تاکہ شیطان مایوس ہو جائے، اور اس نے تو پھر شروع کر دیا، یہ تو پڑھتا ہی رہے گا، یہ تو نہیں اس کو چھوڑے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ یہ جتنی بار آپ پڑھیں گے آپ کے سرور میں اضافہ ہوگا، آپ کی لذت میں اضافہ ہوگا، آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو اس کا بار بار جتنا بار بار پڑھیں گے اتنی بار بار اللہ کی طرف سے آپ کے سینے پہ اس سکینے کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے، میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا، حدیث ہے، قیامت کے دن جو قرآن جسے یاد ہے، جتنا یاد ہے، اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ، تیری منزل وہاں ہے جس آیت جہاں جا کر تیری آیت ختم ہوگی۔ علماء نے یہ لکھا ہے اس کی مثلا 666 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 6666 اس کی آیتیں ہیں۔ جتنی اس کی آیتیں ہیں، جنت مختلف جنتی ہیں، ہر جنت کے اندر اتنے ہی درجے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ میں نے کتاب میں باقاعدہ پڑھا، ایسے ہی ہے کہ اس کی 6666 آیتیں ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، چونکہ جنت کے اندر کئی طبقے ہیں، کئی درجات ہیں، ہر جنت کے اندر اتنے ہی اللہ نے درجے رکھے ہیں جتنی اس کی آیتیں ہیں، اور جس درجے کے اندر داخل ہونے والا ہوگا، جتنی قرآن کی اس سے آیتیں یاد ہوں گی، اسے کہا جائے گا پڑھتا جا، جتنی آیتیں تجھے یاد ہیں آج اتنی درجے چڑھتا جا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن کی شان ہے، جتنی قرآن کی آیتیں کسی حافظ کو یاد ہوں گی قیامت میں پڑھ سکے گا، اتنی اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور پھر لطف کی بات ہے کہ عربی کا کوئی کلمہ آپ پڑھیں، مجموعے کا ثواب ملے گا، حروف کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ الف کا علیحدہ ملے گا، لام کا علیحدہ، ہا کا علیحدہ، میم کا علیحدہ، دال، الحمدللہ کا ثواب ہے۔ اور یہ تیسرا کلمہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، مجموعی طور پہ اس کلمے کا ثواب ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ آپ کلمہ شریف پڑھیں، اس کا مجموعی طور پہ ثواب ہے، مگر ایک ایک لفظ کا ثواب، یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی خصوصیت ہے، جتنے تمہاری زبان سے الفاظ نکلیں گے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن کی شان ہے، قرآن کی خصوصیت ہے، کوئی آدمی اچھا قسم کا کہیں مقابلہ ہو، نعت خوانی کا مقابلہ ہو، تقاریر کا مقابلہ ہو، اور کچھ پڑھنے کا مقابلہ ہو، جو فرسٹ آئے اس کو انعام ملتا ہے، اور جو بیچارہ رہ جائے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ جو اچھا ہے اس کو انعام ملتا ہے، قربان جائیں۔ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن نے جب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو ماہر ہے نا، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، عمدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اسے اللہ پاک فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جس کی زبان کے اندر لکنت ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا، چاہیے تو یہ تھا کہ اعلیٰ نہیں پڑھ سکتے، اس کو انعام نہ دیا جائے۔ میری آقا نے فرمایا جو رک رک کر پڑھتا ہے، جس کی زبان کے اندر لکنت ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ کوئی کسی لیول میں آپ کبھی گئے، کوئی جو پڑھ ہی نہ سکے، کوئی تقریر نہ کر سکے، نعت نہ کر سکے، پڑھ سکے، آپ اس کو ڈبل انعام دیں؟
قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ شان ہے، جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس کی زبان کے اندر لکنت ہے، پڑھ نہیں سکتا، مشکل سے ادائیگی کرتے ہیں الفاظ کی، تو میری آقا نے فرمایا اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک مشکل برداشت کرنے کا۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن کی یہ شان ہے، یہ دنیا میں بڑا اچھا ساتھ ہے، یہ قبر کا اچھا ساتھی ہے، یہ میدان محشر کا اچھا ساتھی ہے، یہ آخرت کا اچھا ساتھی ہے، جو اسے اپنا ساتھی بنا لے تو یہ اس کا اچھا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، بس ختم کرنے والوں میں سے ایک ہی بات عرض کرنے کے بعد، یہ قرآن مجید جو یہ پڑھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا کرے۔ اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو علماء اکرام نے فرمایا، ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لینا تو ہم کہہ سکے قرآن شکایت نہیں قیامت کے دن اس کی کرے گا، یا اللہ میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے اس سے بات کہاں سے کیا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو قرآن قیامت کے دن اس کو گریبان سے نہیں پکڑے گا، اس نے گویا قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام حضور سے آ کر رمضان میں دور کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کر جس طرح ہمارے حفاظ دور کرتے ہیں دور کرتے تھے۔ پتہ چلا جبریل بھی حافظ ہے، حضور بھی سارے قرآن کے حافظ تھے، دور بغیر حفظ کے نہیں ہو سکتا۔ آخری سرکار کا جو دور تھا وصال سے پہلے رمضان میں سرکار نے 2 مرتبہ دور کیا، ورنہ ہر مرتبہ میرے آقا علیہ السلام رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 1 مرتبہ دور کرتے تھے۔ ہمارے امام صاحب نے وہاں سے استنباط کیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید آدمی ختم کرے تو امید ہے کہ قیامت کے دن وہ قرآن مجید اس کو پکڑے گا نہیں، اس نے گویا قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ لہذا جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں کوشش کریں ہر دن کچھ تلاوت ہو جائے کرے، برکتیں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ قرآن کا کچھ آپ کے گھر میں جو قرآن مہمان تشریف لایا ہے اس کا کچھ حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو میں نے بھی مناسب سمجھا چونکہ قرآن کی بابت ہی کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لہذا میں بھی قرآن مجید کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ اللہ اپنے حضور ہم سب کا بولنا بھی، آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا، اس محفل میں آنا آپ نے ہاں مقبول منظور فرمائے، اور قرآن کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے مفتی اہل سنت استاد العلماء مفتی محمد ایوب صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، جو بڑے خوبصورت مشکل مسائل کو، فضائل کو ہمارے لیے آسان کر کے ہمیں سمجھا رہے تھے۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 20 منٹ پہ کتنے پہ ہے جی؟ 28 منٹ پہ۔ تو اس سے پہلے ایک پیغام حاجی محمد رمضان صاحب اور محمد حسیب الرحمان جو ہے نا وہ ایک بیان تھوڑا سا کر لیتے ہیں 1 منٹ میں، پھر اس کے بعد آپ ذکر کریں، نماز سے پہلے دعا کریں۔ MashaAllah, we heard 2 great speeches in the Urdu language, but now for a speech which I have had a glimpse to look at, but there are hidden treasures in here which will become known to us. It gives me a great pleasure to introduce to you a young scholar of Islam, Sahibzada Hasibur Rahman Qadri Sahab, who will talk to us on the topic of the Holy Quran. Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Tahqiq. Please recite the Durood Sharif with me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Noorallah. Quran. The Holy Quran is a book of guidance for a Muslim's life. Number 1. To begin with, there are many verses itself that underscore the majesty of Allah's verses. Allah says, if the mankind and the jinn were together to produce the like of this Quran, they could not produce the like thereof, even if they helped one another. Had we sent down this Quran on a mountain, you would surely have seen it humbling, usually and reading as under by the fear of Allah. 6 days after Pakistan became an independent country, a teenager stood on a dusty street of Karachi with
a begging bowl. To this day, the 90-year-old Eidi with a failing kidneys, fading memories, occupies a single room at the head office. Has his resting peace? Did he feel awkward begging on the street? What is wrong in asking people for help? He says the Eidi Foundation is a journey of a soul man who wants to live his life helping the mankind. Let's take this message as an inspiration and teach others. MashaAllah. MashaAllah, Subhanallah. That was Sahibzada Hasibur Rahman, who first talked to us about the virtues of the Holy Quran, and then went on to say that helping the poor, it is part of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to do so. Now for a message, I would like to request, it gives me a great pleasure to introduce to you Haji Muhammad Ramzan sir. MashaAllah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. MashaAllah, I have serious competition on hands from this young scholar. You have just heard. MashaAllah, well done, well done, well done. Alhamdulillah, today the topic is the last revealed book from Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran Majid, Quran Hakim. Very briefly, one of the things Allah subhanahu wa ta'ala repeats over and over and over again in the book of commands, the Quran Majid, Quran Hakim, is the topic of salah, namaz. Briefly, I just want to touch upon this particular subject, which the Hufaz tell us that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the word salah not once or twice or 3 times or 5 times or 10 times. We believe it's mentioned in the Quran no less than 700 times. So it's a constant reminder. And if you were to divide the 700 reminders from Allah subhanahu wa ta'ala over the period of 24 hours, I think you need to set the alarm clock maybe every 5 seconds to remind you. This is what the reminder equates to. But even then, we forget the reminder because most of the time you see the masjids are empty, unfortunately. So, despite Allah subhanahu wa ta'ala commanding in the Quran regarding salah 700 times, we still forget. We are still heedless. Putting that to one side, I just want to briefly touch on the salah, what it means practically. What is the practical example for us to take from salah, from namaz? What are the practical aspects? So we know as a Muslim, we should learn the salah when we are young, 7, 8, 9, 10 years old, 11 years old. We should try and be able to offer our salah by the time we get into our 10s and 11s and 12-year-olds. And then after that, as we all know, we should be praying 5 times a day. Allah subhanahu wa ta'ala does not say, to my understanding, what ulama teaches, go and pray your prayer 5 times a day. No. The word is establish your prayer. What's the word? Establish your prayer 5 times a day. So what does this establishing of prayers mean? One of the angles I want to touch on the establishing, there are many different angles of establishing the prayer, but one of the angles I want to try and get my brothers and sisters to understand is, I want to give you an example of what establishing means. Let's say you want to build a building, and let's say you want to build a house or any building. Now, most of the time you would need, if you want to build a house which is a proper house, you'll need an architect. And sometimes you may ask the architect,
to build you a model of that building. A model you can put on your dining table to look at, to say, this is going to be my dream house or dream building or dream plaza or whatever building you want to build. So you build a model. And if you don't build a model, then at least you draw it from the architect so you know how it looks like. So that's a model, either in drawing or sometime physically a model is made, so you can put it onto your, as I said, onto your table in the house and say, this is the dream house I'm going to build. Now, that model house is only a model. You can't use that house. You can't go and live in it. You can't save yourself from the heat, from the cold, from the weather. You can't have comfort in that model because the model is purely a model. So what you need now to do is go and create that model, establish that model of the house into reality, build it. Where does that fit into Salah? When you come into the masjid, the building of that model, we are commanded by Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam that create that model from the age of 7, 8 and complete the model at least by 10, 11 years old. Complete the model. And then after the model, establish the model. Like we're building the house, we have created the model, now we need to go and build the house. So when you come to the masjid or at home, when you are praying, that is the model you need to go and use outside the prayer. So what do we mean by that? So you come, you offer your prayer, and when we start to offer our prayer, we go Allahu Akbar. Now you have started the prayer and you have held your hands for the men just around or below the belly button. Now, that is now a model for you, what you will be doing in your salah to establish that model when you go outside of the salah, when you go outside of the masjid. So what is that model teaching you to go and establish outside? Is once you've started your salah, your hands are tied just below your belly button. Where are your eyes? Your eyes are not looking here, there and everywhere. Your eyes are looking down. What about your tongue? Is that doing all sorts? No. Your tongue is now in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. What about your ears? What about the rest of your body? What about your feet, for example? Now, the feet, for a lot of us unlearned people like myself, when we stand for salah, incorrectly we have our feet something like this, when our feet should be like this. So remember, when you stand for your salah, your feet should be straight like this. What are the feet telling you to establish the model outside? Is walk on the straight and narrow. If you have your feet like that, what that means is the shaitan is pulling you on one side and your negative nafs is pulling you on the other side. And this is how our feet are going when we are outside, here, there and everywhere. So what is the salah teaching you? Have your feet straight, on the straight path. What are the eyes teaching you? Don't look here, there and everywhere. Have your eyes under control. What is the tongue teaching you? Unless you can say something good in salah, you're not going to be saying anything bad. What are the ears telling you? If somebody comes and starts talking to you anything, and even if they start swearing at you, what will you do when you're in your salah? You're going to ignore them. What is the lesson there? So the lesson Allah subhanahu wa ta'ala teaches us, come and look at the model you are creating outside 5 times a day. Come and look at the model of the house you're going to create outside. We come and look at the model 5 times a day and we say, Ya Allah, this is our model. This is how we are going to live. Eyes under control, tongues in control, ears in control, hands are tied, not going to do anything wrong. Stomach is under control, private parts are under control. My feet are going to go straight and narrow. So we come, and who do we report to? If you are building a house, you are going to report
to the site manager or the company director is going to keep an eye on you. Are you building that house correctly? You are going to go and report to his office 5 times a day. Are you building that house the way, the model is made? Yes, sir. Yes, sir, I am building. So this is what we do. When we come into the masjid, we say to Allah subhanahu wa ta'ala, we are building our house, Ya Allah, outside the way you have told us according to this model. And Allah subhanahu wa ta'ala says, yes, okay, you are creating the model here, make sure you are creating that outside. But when we go outside, we throw this model behind our back and we are doing all sorts of nonsense. And the model we are creating is nothing like the model we have been taught. So again, time doesn't permit to go too further. But as a lesson for us, the salah is a model to establish outside. When we are outside the salah, when we are outside the namaz, keep your ears in control, keep your eyes in control, keep your mind in control, keep your hands in control, keep your feet on the straight and narrow, and then you are establishing the salah. So the topic slightly for me was establishing the salah. So this is another element of establishing the salah. So when you go outside from now on, think you have been praying, alhamdulillah, 5 times a day. But that 5 times a day, what is the lesson? What is the lesson? The lesson is when you're outside the salah, make sure what you have trained in the training ground. The masjid is a training ground to fight a war. And whose are you going to be fighting against? Your arch enemy is the shaitan, the devil, and the negative element of the nafs. That is who you are fighting. This is your training ground. When you go out in the battle zone, then make sure you apply the training you have received here. Because if you were to control all these things, that is now ammunition against the shaitan, against the nafs. That is your bullets, keeping all these things in control. May Allah subhanahu wa ta'ala help and guide us and to become the people Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with, to become people what Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us. Jazakumullah khair. Before we start zikr, if everyone can come closer so that we can kareeb aa jaye to. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اسماء حمزہ یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا مالک انت مالکنا فی الدنیا والآخرہ یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله الصمد 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 الله جل جلاله لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha illallah, illallahu, 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 illallah. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اللہ 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 اللہ
Allah 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 Allahu Jalla Jalaluhu Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasul. خواتین و حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے لیفٹ سائڈ پہ اپنے دل پہ توجہ رکھیں، لفظ اللہ کا مراقبہ کر لیں بغیر آواز کے اللہ، اور یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔